ٹوائلائٹ ان دہلی بائی احمد علی، یہ ہے وہ ناول جس میں ٹوائلائٹ ان دہلی کو سمبولکلی بھی لیا گیا اور تھیمیٹیکلی یہ ٹائٹل بھی ہے۔ اب اس میں جو دہلی کا جو کلچر ہے، جو سوشل، پولیٹیکل، مورل، ایتھیکل، ریلیجیس اور اکنامیکل جو کلچر تھا، جو لوگوں کی لائف تھی، اس کا ہو گیا تھا ڈیکلائن، ڈاؤن فال اینڈ ڈسٹریکشن۔ اس لیے اس ٹائٹل کو کہتے ہیں ٹوائلائٹ ان دہلی، اور کیسے ایک فیملی کی کہانی کو لے کے پورے کلچر کو ڈپکٹ کیا ہے احمد علی نے۔ تو یہ میں آج آپ لوگوں سے اسی کے بارے میں بات کروں گا۔ میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی آف چکوال۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا کہانی ہے جو ٹوائلائٹ ان دہلی میں ہے۔ تو یہ میر نہال کی فیملی کی کہانی ہے۔ میر نہال، اس کی بیگم جو ہے بیگم نہال اور ان کے بچے۔ اب میر نہال جو ہے، کہانی یہ ہے کہ میر نہال جو ہے، جس دور میں یہ کہانی کی سیٹنگ ہے 1910 میں، اس دور میں جو وائٹ پیپل ہیں انہوں نے انڈیا کو ایک کالونی بنا رکھا، اور اس کو کولونائز کرنے کے بعد وہ یہاں پر رہ رہے ہیں، اور یہاں پر وہ اپنا کلچر انہوں نے اپنا انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے۔ وہ ان لوگوں کو کولونائز کرنے کے بعد ان لوگوں کو یوز کر رہے ہیں، اور جب یوز کرتے ہیں تو دہلی کا کلچر خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کلچر کو ایک فیملی کی کہانی کے ذریعے احمد علی نے، یہی تو اس کا کمال ہے کہ ایک چھوٹی سی فیملی کی کہانی کے ذریعے اس کو پیش کر کے رکھ دیا ہے۔ میر نہال ایک جو ٹریڈیشنلسٹ ہے، اور وہ روایت پسندی اس کے اندر پائی جاتی ہے، پرانی چیزوں سے جڑت ہے اس کے ساتھ، پرانے کلچر کے ساتھ۔ تو وہ انڈیا میں انگریزوں کو برداشت نہیں کرتا، آزادی چاہتا ہے۔ یہ ایک خاندان ہے جو آپس میں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہتے ہیں، اور اس کی ایک بیگم ہے جو بیگم نہال، وہ بڑی کیئرنگ عورت ہے، وہ مختلف چیزوں کا وہ سمبل بھی ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ ان کا ایک بیٹا ہے اصغر۔ اب اصغر جو ہے، اصغر کو محبت ہو جاتی ہے۔ اب اصغر جو اپنی زندگی میں 3 محبتیں کرتا ہے۔ پہلی محبت اس کی ایک مشتری بائی عورت سے ایک ہوتی ہے، اور وہ اس کی مسٹریس ہوتی ہے، اور وہ ایک پراسٹیچیوٹ ٹائپ عورت ہوتی ہے۔ دوسری اس کی محبت ہوتی ہے بلقیس سے۔ بلقیس ایک سید گھرانے سے ہے۔ اب ذات پات آ جاتی ہے، وہ جو فیملی ہے، اور جو یہ لوگ مانتے نہیں، چونکہ سید لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ غیر سید کو نہیں دیتے۔ اب اصغر کے ذہن میں یہ ترتیب آتی ہے کہ چونکہ میرا باپ یہ بات نہیں مان رہا میر نہال، تو وہ ایک دن اپنی بہن کو بلا لیتا ہے اور اس کی بہن جو جب آتی ہے تو وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ آپ میرے میں محبت کرتا ہوں بلقیس سے، اور اگر اس سے میری شادی نہ ہوئی تو میں نے کر لینی ہے سوسائڈ۔ یہ بات اس کی بہن بتاتی ہے اپنی ماں کو، اور اس کی ماں بتاتی ہے، یعنی بیگم نہال بتاتی ہے اپنے خامند کو، نہال کو، میر نہال کو۔ تو اب اس طرح جب میر نہال کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو، چونکہ میر نہال جو ہے یہ کھاتی پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور وہ جو یہ رائل پیپل ہیں، یہ مغل ہیں، اور وہ لوگ سید ہیں۔ اب یہ ذات پات کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر پیسے کے معاملے میں بھی بلقیس لوگ جو ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اب یہ 20ویں صدی کی آغاز کی یہ فیملی ہے، اور یہ عام لوگوں کی طرح یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس گھر کے اندر اس کی ایک بھابھی بھی رہتی ہے، اور بیگم نہال کا بھتیجا بھی ہے جو اسی گھر میں رہتا ہے جہاں پر میر نہال رہتا ہے، یعنی کیئرنگ فیملی ہے، لونگ فیملی ہے۔ ایک دن میر نہال گھر میں ہوتا ہے تو شور مچتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ کبوتروں کے ڈربے میں سانپ ہے، اور وہ جا کے سانپ کو مار دیتا ہے۔ اب یہ تو ایک درمیان میں ایک بات آ جاتی ہے۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا شادی کا اصغر کی اور بلقیس کی، تو وہ جب پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ میر نہال اس بات کو نہیں مانتا، اس شادی کے خلاف ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی شادی ہو بھی گئی تو میں نے اصغر سے کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں رکھنا، میں اس کو اپنا بیٹا بنا کے نہیں رکھوں گا۔ اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ بلقیس کی ماں جو ہے وہ اس کی شادی پر راضی ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس کی ماں اس کی شادی پر راضی ہو جاتی ہے، اس کو اجازت دے دیتی ہے شادی کی، تو اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ میر نہال راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شادی میں نہیں بیٹھوں گا، لیکن جب تک وہ نہیں بیٹھے گا اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے باپ کو دھمکی دی ہوئی تھی، تو باپ اس کا پریشان تھا۔ ایک گرم دن ہے، گرمیوں کا موسم ہے،
تو میر نہال گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ میں نے اپنے کبوتروں کو پانی نہیں ڈالا. تو جب وہ گھر واپس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت سے کبوتر مر چکے ہوتے ہیں. اب کچھ دنوں کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ ببن جان جو اس کی مسٹریس ہوتی ہے، جو ایک ڈانسر ہوتی ہے، جو پراسٹیچیوٹ ہوتی ہے، اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب کبوتر مرے، اس کو پریشانی، اس کی ببن جان مر گئی، وہ اس کے لیے پریشانی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک بھوکی بلی حملہ کرتی ہے اس کے کبوتروں پر، اس کے کبوتروں کو کھا جاتی ہے اور وہیں لیٹ جاتی ہے. تو پھر جب یہ دیکھ لیتا ہے میر نہال تو اس کو جا کے مار دیتا ہے، اور مارنے کے بعد اس کو باہر پھینک دیتا ہے. اب ببن جان کے مرنے کے بعد اور کبوتروں والے مسئلے کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. اب یہ کبوتر نہیں رکھے گا. اب یہ ایک کام کرتا تھا لیس کا، اور وہ کام کرتا تھا ببن جان کے لیے کہ وہ کما کے اسے کچھ دے. وہ اس کے ساتھ جاتا تھا، زندگی جیتا تھا اپنی. تو اب وہ یہ کام چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا. پھر اس نے شادی کی اجازت بھی دے دی، شادی بھی ان کی ہو جاتی ہے، بلقیس کی اور عسکر کی، اور گھر میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں. لیکن جب یہ بوڑھا ہو رہا ہے، گھر میں ہی رہتا ہے، شادی کی بھی اجازت دے دی چونکہ اس کو بھی چاہیے کہ مجھے کوئی سہارا ملے، مجھے کوئی کیئر کرنے والا بندہ ملے. تو اب گھر میں چونکہ خوشیاں ہیں تو ایک دن یوں ہوتا ہے کہ وہاں پر جارج ففتھ کی جو تاج پوشی ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ یہ کولونائزر ہیں، یہ کولونائز کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس کے دوران وہ جا کے دیکھتا ہے کہ سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہیں، جو وہاں کے راجے ہیں، جو وہاں کے مہاراجے ہیں، وہ سارے نواب وہ بھی شاہی محل میں آئے ہوئے ہیں. اور میر نہال دیکھتا ہے اس رسم کے بعد، سوچتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طاقت کے ذریعے ہم کو مار دیا ہے، ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہمیں ذلیل کر دیا ہے. ہمارا ڈیک لائن ان کی وجہ سے ہے، ڈیتھس ان کی وجہ سے ہے، اینڈ اور ڈسٹرکشن، ہمارا کلچر سارا خراب ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے. انہوں نے استعمال کر کے برصغیر میں طاقت کا استعمال کر کے تو پھر انہوں نے معصوم لوگوں کی جان لی ہے. اور اس کو 1857 کی جنگ آزادی بھی یاد آتی ہے جب انگریزوں نے لوگوں کا قتل عام کیا تھا. اور پھر وہ جو عسکر جو تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو مشتری بھائی سے جو ملتا تھا نا پروٹوکول اور محبت، وہ صرف بلقیس سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ بلقیس سے دور ہوتا چلا گیا. تو جو کچھ عرصہ وہ دور رہتے ہیں لیکن پھر وہ محبت جو ہے نا اس کے دل میں وہ پیار آ جاتا ہے. لیکن بلقیس جو ہے اس کو ایک بیماری ہے جو ٹی بی ہے، جس کا علاج کوئی نہیں ہے. پھر جو ناول کا آخر میں ایک بیماری پھیل جاتی ہے جس کو انفلوئنزا کہتے ہیں، اور وہ بیماری سے بہت سارے لوگ مرتے ہیں. بلقیس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اصغر صدمے میں پریشان ہے، وہ روزانہ اس کی قبر پر بھی جاتا ہے دعا کرنے کے لیے. اب میر نہال جو ہے وہ غمگین رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور وہ سارا دن چارپائی پر لیٹا رہتا ہے. اب اس کو ہو جاتا ہے فالج، تو ماضی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اسی طرح ٹوائی لائٹ ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، شاید شام ہو جاتی ہے دہلی کے کلچر کی اور میر نہال کی فیملی کی بھی، اور وہ اسی کے ساتھ ناول ختم ہو جاتا ہے. اب یہ ناول صرف ختم نہیں ہوتا، میر نہال کا جو اس کو جو پیرالائز ہوا ہے، وہ پیرالائز کس کو ہوا ہے؟ وہ پیرالائز دہلی کے سوشل، پولیٹیکل، مورل، ایتھیکل، ریلیجیس، پرسنل، ایموشنل ویلیوز کا کلچر ہوا ہے، ان کا ڈیکلائن ہوا. ٹوائی لائٹ بھی ابھی یہ بتاتا ہے کہ ڈاؤن فال، ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہوئی ہے کس کی؟ دہلی کی، دہلی کے کلچر کی. ان کو فزیکل ڈیکلائن ہوا ہے، کلچر ڈیکلائن ہوا ہے، سائیکولوجیکل ڈیکلائن ہوا ہے، سوسائٹل ڈیکلائن ہوا ہے، سوشل ہوا ہے، ایتھیکل ہوا ہے، ریلیجیس ہوا ہے. اور جب یہ سارا ڈیکلائن ہوا، اور یہ اس چیز کا سمبل ہے، یہ جو میر نہال ہے، اور جو ٹریڈیشنز کا وہ سمبل ہے کہ وہ ٹریڈیشنلسٹ تھا، وہ ٹریڈیشن کو ساتھ لے کے چلتا تھا، لیکن ٹریڈیشنز مر چکی ہیں جس طرح فالج زدہ ہو چکی ہے. اور بیگم نہال جو ہے وہ اندھی ہو چکی ہے. اب جو عورتیں تھیں اس کے اندر وہ ساری کی ساری پیٹریارکی سوسائٹی میں ڈبلی کولونائز تھیں. ایک تو وائٹ پیپل کی وجہ سے کولونائزڈ، اوپر سے اپنی فیملی کی وجہ سے، مردوں کی وجہ سے کولونائزڈ. تو یہ جو عورت ہے، یہ جو جتنی بھی عورتیں، خاص کر میر نہال، یہ لو، سپرسٹیشس، کیئر، افیکشن، اپریشن آف ویمن، اور ایک اچھی ماں کا سمبل ہے، ایک اچھی عورت کا سمبل ہے، اچھی بیگم کا سمبل ہے، ایک اچھی فیملی جس کے لیے وہ جی رہی ہے، اور وہ قربانیاں بھی دیتی ہے فیملی کے لیے. اور اس کی جو بہن ہوتی ہے جس کو وہ بلاتا ہے بیگم وحید کو،
تو وہ بھی اپنے خامن کی ڈیتھ کے بعد وہاں رہ رہی ہوتی ہے جہاں اس کا رہنے کو دل نہیں کرتا اس فیملی کے ساتھ، تو وہ بھی ماں کی طرح قربانیاں دیتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ہے اب اس کو جب بلقیس مرتی ہے تو اس کو اس کی بہن زہرہ سے پیار ہو جاتا ہے، یہ اس کی تیسری محبت ہوتی ہے اصغر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ماڈرن یوتھ اس دور کی جو سوسائٹی ہے اس کا یہ ریپریزنٹیٹیو ہے، یہ والا جو بندہ ہے۔ تو اب یہ چونکہ اس دور میں ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے، تو جو ریچولز ہیں، کسٹمز ہیں، کلچر ہے، وہ سارا کچھ مر رہا ہے، کلچر ختم ہو رہا ہے، جنریشن گیپ ہے جو آپ کو ملے گا۔ جنریشن گیپ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ دو جنریشن کے درمیان بات نہیں ہوتی، جیسے اصغر اور اس کے بیٹے کے درمیان باتیں نہیں ہوتی، نہیں، باتیں ہوتی ہیں لیکن لیک آف انڈرسٹینڈنگ کو جنریشن گیپ کہتے ہیں، اور وہ پایا جاتا ہے۔ پھر وہ جو پری کلونیل ورلڈ ہے اور جو پوسٹ کلونیل ورلڈ ہے، اس کو پوسٹ کلونیل ناول کہا جاتا ہے۔ تو پوسٹ کلونیل ورلڈ میں ہمیشہ پوسٹ کلونیل لٹریچر میں، یہ پوسٹ کلونیل پیس آف لٹریچر ہے، تو اس کے اندر رائٹر نے پری کلونیل جو ایک کنڈیشن تھی کہ لوگ سوشلی، پولیٹیکلی، مورلی، ایتھیکلی، ریلیجیسلی، اکنامکلی ہر طرح سے اسٹیبل تھے، خوش تھے، نفسیاتی طور پر خوش تھے، مل جل کر رہتے تھے، سوشل ان کا مذہب تھا، ایک سسٹم تھا، ایک کلچر تھا، لیکن وہ سارے کا سارا ٹوائی لائٹ کی نظر ہو گیا، ٹوائی لائٹ کی طرح اس سارے کا ڈیک لائن ہو گیا، اور ناول کے اندر اسی کی جو ہے ڈپکشن آپ کو ملتی ہے۔ اب یہ جو ناول ہے یہ ایک کلیش سمجھ لیں ماڈرن کلچر کولونائزڈ اور کولونائزر کے درمیان، کہ کولونائزر چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کلچر ڈومینیٹ کرے اور کولونائز چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کلچر ڈومینیٹ کرے۔ تو جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو پھر وائلنس ہوتا ہے۔ تو یہ وائلنس خون خرابے کی صورت میں ہوتا ہے، یہ فزیکل، کلچرل، سائیکولوجیکل، سوشل، ریلیجیس، اکنامیکل بھی ہوتا ہے، اور یہ وہاں چلتا رہتا ہے اور اس کے اندر ہوا ہے۔ اور جب یہ ڈیک لائن ہوتا ہے تو یہ جو ٹوائی لائٹ ان دہلی ہے اور یہ بھی سمبولک ہے دہلی کے کلچر، اور جو آپ کو بتائے تھے میں نے کہ کبوتروں کا مرنا، اور وہ جو آپ کو سانپ اور بلی کا آپ کو بتایا ہے، وہ سانپ سمبل ہے کولونائزر کا، بلی سمبل ہے کولونائزر کا، دونوں کھانے والی چیزیں ہیں۔ کبوتر سمپل سے ہوتے ہیں، یہ سمبل ہے انڈین کلچر کا، دہلی کے کلچر کا، دہلی کے لوگوں کا، عام لوگوں کا، سمپل لوگوں کا، ان کا کلچر ہے۔ اور جتنے اس کے اندر کریکٹر ہیں وہ سارے بھی آپ کو سمبولک ملتے ہیں، سمبولک کریکٹرز ہیں۔ تو اس کے ذریعے یہ ٹوائی لائٹ ان دہلی جو ہے یہ دہلی کے کلچر کو کس طرح کولونائزر نے آ کے ڈسٹرب کر دیا، اس کی ایک ڈپکشن ہے، اس کی ایک جھلک ہے، اس کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔